سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ جب شکم مادر سے پیدا ہوئے نا تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پیدا ہوئے، حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ صرف یہ سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر، حضرت جامع مسجد رسول آباد کے امام حضرت مولانا روضہ ہے ذیشان شاہ عالم کا، بٹتا ہے فیضان شاہ عالم کا، اور دین نبی پہ تن من دھن کو لٹا دینا یہ بھی ہے فرمان شاہ عالم کا۔ اور کسی شاعر نے کہا کیا سے کیا گل کھلے احمد آباد میں، قطب عالم شاہ عالم ملے احمد آباد میں، اور عرس جب آ گیا میرے آقا تیرا، چل دیے قافلے احمد آباد میں۔ آئیے کچھ سننے سے قبل حضور پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم، نہ ان کے دل میں کسی چیز کا خوف ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اللہ اکبر۔ گجرات کی تاریخ میں ایک عظیم مرتبت شخصیت کا عرس آ رہا ہے جنہیں زمانہ محبوب باری کہتا ہے۔ اس ذات کا عرس آ رہا ہے جنہیں شاہ عالم بخاری کہا جاتا ہے۔ اس ذات کا عرس آ رہا ہے جو قطب عالم بخاری کے فرزند ہیں۔ اس ذات کا عرس آ رہا ہے جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام احمد آباد میں تشریف لائے۔ اس ذات کا عرس آ رہا ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، جو نام میں بھی شبیہ ہے اور پھر عمر میں بھی شبیہ ہے، جنہیں زمانہ شاہ عالم بخاری کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، بہت بڑی شان سرکار شاہ عالم۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی شاہ عالم بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدائش بھی آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ تو پڑھتی ہی تھی، لیکن آپ تہجد کی بھی پابند تھی۔ اکثر اولیاء اکرام کا میں نے ذکر کیا اور آپ نے سنا ہوگا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، کئی اولیاء کا ذکر آپ سنتے آئے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں ان کا بھی ذکر سنا ہے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں جتنی پرہیزگار ہوگی پھر اولاد بھی اسی شان کے ہوں گے۔ ماں جب پرہیزگار ہو، متقیہ ہو اور نمازوں کی پابند ہو، تہجد گزار ہو، تو پھر ایسی ماؤں کے شکم سے شاہ عالم بخاری جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ماں اس شان کی ہونی چاہیے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے شاہ عالم تو شاہ عالم ہیں، ماں کے شکم میں تشریف لاتے ہیں۔ ماں کے شکم میں تشریف لائے، 8 مہینے کا حمل ہوا۔ حضرت قطب عالم بخاری کی زوجہ کو، سرکار شاہ عالم کی والدہ کو، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں کے شکم میں ہیں۔ اسی سے آپ ان کی شان کا اندازہ لگائیں کہ شاہ عالم بخاری کی شان کیا ہے۔ شکم میں درد ہوا، بڑا شدید درد ہوا، تو عورتوں نے یہ گمان کیا شاید ولادت کا وقت آ چکا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، تو عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئی۔
اور ایک دایا کو بلایا گیا. وہ دایا آئی. آنے کے بعد جیسے ہی اس دایا نے حضرت شاہ عالم بخاری کی والدہ کے جسم کو چھوا، اندر سے آواز آتی ہے اے دایا دور ہو جا، ہماری ولادت 1 مہینے کے بعد ہوگی. شاہ عالم دنیا میں تشریف نہیں لائے بظاہر، اور ماں کے شکم سے کہہ رہے ہیں. دایا گھبرا گئی، دور ہو جاتی ہے. اور پھر پیدائش بھی ہوئی نا، دنیا میں تشریف لائے نا، تو اللہ اکبر وہ شان بھی سنے. کیا شان ہے، کیا مرتبے ہیں. اللہ اکبر. سرکار قطب عالم بخاری، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے والد عبادت میں مصروف تھے، مجاہدے کر رہے تھے، کسی جگہ میں ریاضت کر رہے تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے. شاہ عالم بخاری کی پیدائش ہو چکی ہے، اور قطب عالم بخاری ایک گنبد کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، اور حضور تشریف لائے. جب حضور تشریف لائے نا، تو میرے آقا تو آقا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. در و دیوار چمک اٹھے، اجالا ہی اجالا، نور ہی نور. اور حضور تشریف لائے. فرمایا اے فرزند برہان، تمہارے گھر پر ایک شہزادے کی پیدائش ہوئی ہے، ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے. اور حضور نے اپنے پاس سے ایک خرقہ عطا کیا. ایک خرقہ حضرت قطب عالم بخاری کو دیا، اور فرمایا اس شہزادے کو پہلا خرقہ، پہلا کپڑا ہماری طرف سے پہنایا جائے گا. قربان جائیں اگر ہمارے وہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو اللہ اکبر، یا تو بچے کی خالہ جو ہے وہ اسے کپڑے پہناتی ہے، بچے کے ماموں سے کپڑے پہنا رہے، بچے کی پھوپھی ہے. اگر بچہ اچھے گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو محلے کے امام صاحب کچھ عطا کر دیں گے. یہ شاہ عالم بخاری کی شان ہے کہ اللہ اکبر، بلکہ کسی ولی نے نہیں، خود محبوب خدا نے خرقہ عطا فرمایا کہ یہ پہلا لباس شاہ عالم بخاری کا ہوگا. اور فرمایا اے برہان، اس شہزادے کا نام ہمارے نام پر محمد رکھنا. آپ کا نام محمد ہے. شاہ عالم تو بعد میں ہوئے. اللہ اکبر. پیدائش ہو گئی. پیدائش کے بعد کے بچپن کے ہی بہت سارے واقعات ہیں. مادر ذات اللہ کے ولی پیدا ہوئے. بلکہ حیات شاہ عالم میں حضرت صوفی نذیر رحمت اللہ علیہ کی محنت ہے کہ آپ نے تمام کتب میں سے چھان کر ایک کتاب تیار کی جسے حیات شاہ عالم کا نام دیا گیا. یہ سرکار صوفی نذیر صاحب کی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ اکبر. شیر احمد صدیقی وہ فرماتے میں نے اپنے پیر و مرشد، انہوں نے اپنے پیر و مرشد، انہوں نے اپنے پیر و مرشد، اور انہوں نے ان کے پیر و مرشد بن خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری سے سنا ہے کہ جب شاہ عالم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی زبان پر تلاوت کلام اللہ جاری تھا. آپ کی زبان سے آپ تلاوت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. پیدائش ہو گئی. اب بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں، کچھ واقعات میں سناؤں انشاءاللہ پھر آئندہ کی محفل میں. تقریباً 7 سال کی عمر شریف تھی آپ کی. 7 سال. 7 سال کی عمر شریف میں حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوئی. سرکار شاہ عالم کی عمر شریف کتنی ہے؟ 7 سال کی ہے تقریباً. طبیعت بہت علیل ہو گئی. بہت مجاہدات کرتے تھے، بہت بندگی، بہت ریاضت، تقوی. ایسے ہی تھوڑی یہ قطب الاقطاب بنے، قطب عالم بنے. طبیعت بہت علیل ہو گئی زیادہ مجاہدات کرنے کی وجہ سے. مریدین نے سوچا، معتقدین نے سوچا، محبین نے خیال کیا، جتنے بھی خلیفہ تھے سب نے یہ سوچ لیا کہ یہ شاید یہ وقت حضرت قطب عالم بخاری کا آخری ہے، انتقال کا وقت ہے. اب حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. فرزند کہہ رہے تھے حضرت قطب عالم بخاری کہ اب بابا نہیں رہیں گے، یہ آخری وقت ہے. اتنی طبیعت آپ کی علیل ہو چکی تھی. جتنے خلفاء مریدین کہہ رہے تھے کہ اب پیر و مرشد نہیں بچیں گے، یہ تمامی لوگ حاضر ہوئے اس لیے کہ آخری وقت میں پیر و مرشد کے فیضان سے فیضیاب ہو سکے. سب حاضر خدمت ہے، حاضر دربار قطب عالم ہے. لیکن دیکھا گیا کہ
کہ اس جگہ پر جہاں پر خلیفہ بھی ہے، خلفاء بھی ہے، مریدین بھی ہے، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے تمام بھائی بھی ہیں، لیکن حضرت شاہ عالم نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہر کوئی تو یہاں خاندان کا اور سلسلے کا موجود ہے، لیکن شاہ عالم بخاری کہاں ہے؟ محمد سراج الدین کہاں ہے؟ جب یہ بات حضرت قطب عالم بخاری کے کان میں گئی نا، آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا فرزند محمد سراج الدین ہمارے کسی کام میں مشغول ہے، ہمارے کسی کام میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار شاہ عالم کام کیا کر رہے تھے پتہ ہے؟ لوگ نہیں جانتے تھے شاہ عالم کہاں ہے، لیکن قطب عالم بخاری جانتے تھے شاہ عالم کیا کر رہے ہیں۔ سجدے میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود تھے اور مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے میرے مولا، میرے والد بزرگوار برہان الدین قطب عالم بخاری کی عمر بڑھا دے۔ اگر ان کی اتنی ہی عمر ہے، ان کی اگر اتنی ہی عمر ہے مولا، تو میں اپنی عمر کو پیش کرتا ہوں، میں اپنی عمر پیش کرتا ہوں، میری عمر میرے والد کو لگا دے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت شاہ عالم بخاری نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے تو غیب سے 5 ٹوپیاں آتی ہیں، غیب سے 5 ٹوپیاں آئی اور 2 دوپٹے آئے، 5 ٹوپی اور 2 دوپٹے آتے ہیں۔ وہ غیبی چیزوں کو لے کر حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ دیکھو سونار جو ہوتا ہے نا، وہ سونے کو پہچان لیا کرتا ہے، سونار سونے کو پہچان لیتا ہے، اسی لیے اللہ کا ولی بھی ولی کو پہچان لیتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے شاہ عالم کہاں ہے، لیکن قطب عالم بخاری جانتے تھے فرزند کیا کر رہے ہیں۔ 5 ٹوپیاں لے کر، 2 دوپٹے لے کر جب ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ بتایا بھی نہیں، عرض بھی کچھ نہیں کیا، کیا معاملہ ہوا کچھ نہیں بتایا۔ قطب عالم بخاری فرماتے ہیں، اے بیٹے سراج الدین، جو امانتیں اور جو چیزیں درگاہ خداوندی سے تمہیں عطا ہوئی ہے وہ مجھے دو، جو اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے مجھے وہ دو۔ سرکار شاہ عالم نے 5 ٹوپی ابا حضور کے سر پر پہنا دی، 2 دوپٹے تھے، وہ دونوں دوپٹے آپ کی زانوں میں لگا دیے۔ یہ اس بات کی جو ہے، اس بات کی طرف یہ واقعہ اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت شاہ عالم بخاری فرماتے ہیں، ابا حضور یہ 5 ٹوپیاں اس لیے ہیں کہ ابھی میرے 5 بھائیوں کی پیدائش اور ہوگی، 2 دوپٹے اس لیے ہیں کہ میری 2 بہنوں کی پیدائش ہوگی، جب تک ان کی پیدائش نہیں ہو جاتی اللہ نے آپ کی عمر کو بڑھا دیا ہے، آپ کی عمر بڑھ گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے تقریباً 32 یا 33 سال تک حضرت قطب عالم بخاری حیات رہے۔ یہ حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کی اللہ اکبر۔